حضرت آصف بن برخیہ رحمۃ تعالی علیہ آنکھ جھپکنے سے بھی پہلے تخت حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں پیش کر چکے ہیں۔ ملکہ بلقیس بعد میں آئی اور اس کا تخت پیغمبر علیہ السلام کی بارگاہ میں پہلے آیا۔ تخت کا آ جانا یہ بھی ایک کرامت تھی، اور تخت کا اتنے تھوڑے وقت میں آ جانا یہ بھی ایک کرامت تھی۔ دو باتیں میں نے عرض کی ہیں، دونوں پر ذرا توجہ فرما لیں آپ حضرات۔ صرف تخت کا آ جانا بھی ایک کرامت ہے، اتنی دور سے تخت لے کے آنا اور صحیح سلامت لے کے آنا یہ بھی ایک کرامت۔ پھر اس سے بھی بڑی کرامت کہ اتنا بڑا تخت اتنی مسافت سے لے کے آنا، اور وہ بھی آنکھ جھپکنے سے بھی پہلے۔ اور یہ دونوں کرامتیں حضرت آصف بن برخیہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی، جن کے پاس کیا تھا؟ کتاب کا علم تھا۔ جب ملکہ بلقیس آپ کی خدمت میں آئی، ملکہ بلقیس سے کہا گیا، آیت نمبر 42، ملکہ بلقیس سے کہا گیا کیا تیرا تخت ایسا ہی ہے؟ تو وہ کہنے لگی یہ تو بالکل وہی ہے، ہو بہو وہی ہے، اور ہمیں آپ کی بارگاہ میں آنے سے پہلے یہ علم ہو چکا ہے کہ آپ معمولی انسان نہیں ہیں، ایک عام بشر نہیں ہیں، بلکہ آپ اللہ کے پیغمبر ہیں، اور آپ کے غلاموں کے اندر بھی اتنی طاقتیں قوتیں موجود ہیں کہ وہ میرا تخت بھی میرے آنے سے پہلے آپ کی خدمت میں پیش کر سکتے ہیں۔ اور اگر آپ کے غلاموں کے اندر اتنی طاقتیں ہیں تو آپ کے اندر طاقتوں کا عالم کیا ہوگا؟ اب یہ ملکہ بلقیس کو بات سمجھ آ رہی تھی کہ اگر آپ کے غلام میں طاقت ہو یا آپ میں طاقت ہو، پیغمبر میں اور پیغمبر کے غلام میں جو طاقت ہوتی ہے وہ اللہ کی طاقت ہوتی ہے۔ تو اس نے کہا وَكُنَّا مُسْلِمِينَ، کہ ہم تو مسلمان ہو کر آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے ہیں، آپ کو مان کر، مطیع ہو کر، فرما بردار ہو کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ ہم آپ کی عظمتوں کے معترف ہو کر، آپ کے مطیع ہو کر، تابع دار ہو کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ ہم آپ کا انکار کرنے والے نہیں ہیں، ہم آپ کے ماننے والے ہیں۔ یعنی اس نے کہہ دیا کہ ہم آپ کے مرید ہو چکے ہیں، ہم آپ کے تابع ہو چکے ہیں، آپ ہمارے دل کو جیت چکے ہیں، ہمیں مسخر کر چکے ہیں۔